کیا آپ کی مالی پریشانی میں مبتلا ہے؟ جانیے وہ 20 روحانی عملی وجوہات جو آپ کو رزق سے محروم رکھتی ہے۔ نمبر 1، گناہوں کا کثرت سے ارتکاب۔ رزق گناہوں سے کم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، فریب، بے حیائی جیسے اعمال برکت کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کا ترک کرنا۔ نماز رزق کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں اللہ ان کے رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ نمبر 3، سود لینا دینا۔ سود حرام ہے اور اس سے مال میں نحوست آتی ہے، چاہے بظاہر اضافہ ہو۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی۔ والدین کی بد دعا یا ناراضی رزق کی تنگی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ نہ دینا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے مال ناپاک ہوتا ہے اور رزق میں بندش آتی ہے۔ نمبر 6، حرام ذرائع آمدن۔ جھوٹ، رشوت، فراڈ، دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا مال رزق کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 7، دوسروں کا حق دبانا۔ ورثہ، قرض یا محنت کی مزدوری نہ دینا مال کی تباہی لاتا ہے۔ نمبر 8، بد نگاہی و بے حیائی۔ نگاہ کی حفاظت اور شرم و حیا رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 9، جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی۔ جھوٹ انسان کے کاروبار کو گرا دیتا ہے، اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، غیبت، چغلی اور دل آزاری۔ زبان کی برائیاں معاشرتی اعتماد اور رزق دونوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ناشکری، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ نمبر 12، حسد اور بغض۔ دوسروں کی نعمتوں پر جلنا دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور رب کی رحمت روک دیتا ہے۔ نمبر 13، صدقہ نہ دینا۔ صدقہ بلائے ٹالتا ہے اور رزق میں کشادگی لاتا ہے۔ نمبر 14، حقوق العباد کی پامالی۔ لوگوں کا حق نہ دینا، ان سے بدسلوکی رزق کی بندش کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 15، دین سے دوری، اللہ کو یاد نہ کرنا، قرآن، غفلت، یہ سب برکتیں ختم کرتے۔ نمبر 16، رزق کے لیے حلال جد و جہد نہ کرنا۔ کاہلی، سستی، بھیک مانگنا یا غیر محنتی رویہ بھی رزق کو روکتا ہے۔ نمبر 17، رزق کی ناشائستہ خرچ۔ فضول خرچی، دکھاوے کے اخراجات اور غیر ضروری قرض رزق کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 18، برے دوست اور ماحول۔ برے لوگ آپ کو گمراہ کر کے حرام ذرائع کے طرف لے جا سکتے ہیں۔ نمبر 19، حقوق الزوجین کی ادائیگی نہ کرنا۔ شوہر اور بیوی کا ظلم، بدسلوکی اور ناانصافی بھی رزق میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نمبر 20، صبر کا نہ ہونا اور جلد بازی۔ اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا، ہر وقت شکوے شکایت رزق کو روکتی ہے۔ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم اغفرنی ذنوبی وارزقنی من فضلک۔ نماز کا ترک کرنا، حدیث میں آتا ہے نماز رزق کا دروازہ کھولتی ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ والدین کی خدمت رزق بڑھاتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی من المتصدقین۔ حرام کمائی سے عبادت قبول نہیں کرتا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا۔ اس دعا کی برکت سے ہماری کمائی حرام سے بچی رہے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی عادلا ومنصفا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو طبرانی نے نقل کی ہے، نگاہ نیچی رکھنا رزق بڑھاتا ہے، اللہم طہر قلبی ونقنی، سچ رزق لاتا ہے، جھوٹ فقر۔ ابن حبان نے اس حدیث کی روایت کی، اس کے لیے دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنی من الصادقین۔ غیبت و چغلی، غیبت اعمال کو جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم احفظ لسانی و قلبی، اے اللہ میرے زبان اور دل کی حفاظت کرنا۔ ناشکری، جو شکر کرتا ہے اللہ اسے بڑھاتا ہے، اللہم اجعلنی من الشاکرین۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اللہم طہر قلبی من الحسد۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اللہم اجعل صدقتی فی المیزان حسناتی۔ حقوق العباد پامال کرنا، اس کے بارے میں حدیث ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس حقوق العباد کا بوجھ ہوگا،
اللہم ارزقنی حسن الخلق۔ ٹیم سے دوری کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہم فقہنی فی الدین۔ کاہلی اور سستی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن قوی بہتر ہے کمزور مومن سے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہم اعنی علی النشاط۔ فضول خرچی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہم اجعلنی مقتصدا۔ پورے دوست کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہم ارزقنی صحبت الصالحین۔ اے اللہ ہمیں اچھے صالح لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ زوجین کے حقوق پامال کرنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہو۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہم اصلح بینی و بین زوجی۔ صبر کا نہ ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ صبر روشنی ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہم اجعلنی من الصابرین۔